بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور جیسے جاہلیت اولیٰ میں عورتیں اپنی زینت ظاہر کرتی تھی ایسے ظاہر نہ کرو، اور نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات مانو۔ در حقیقت اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی پلیدی دور رکھے اے گھرانے والو، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کیے رکھے، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہیں اسے ہمیشہ یاد رکھو، بے شک اللہ بہت ہی نرمی کرنے والا باخبر ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، اور سب سے پہلے شامل ہیں۔ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے لوگ بھی اس نقطے کو انہی آیتوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دو آیتیں 22ویں پارے کے شروع کی آیتیں ہیں، سورہ احزاب ہے۔ اس میں اہل البیت کہا گیا ہے، اور پیچھے خطاب اور جتنے احکام ہیں اس خطاب میں وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہیں۔ گھروں میں ٹکی رہو، تمہارے ادب احترام کا تقاضا یہی ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرتی تھیں، تم نہ کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جتنے الفاظ ہیں، قرنا، لا تبرجنا، اقمنا، آتینا اور اطعنا، اور اگلی آیت میں وذکرنا، یہ سارے جمع مؤنث کے الفاظ ہیں۔ زیادہ عورتیں، جمع مؤنث سے مراد یہ ہے جب زیادہ عورتیں، زیادہ خواتین سے خطاب ہو تو پھر جمع مؤنث کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اگر اس میں وہ تو الحمدللہ تمام اہل السنہ والجماعہ کا، تمام اہل الحدیث کا ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا گھرانہ، آپ کی ساری بیٹیاں اور ان کے شوہر اور ان کی اولادیں، یہ سب آل بیت میں شامل ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا شروع دن سے آج تک، اہل الحدیث کا شروع دن سے آج تک، اور تمام مسلمانوں کا، تمام محدثین کا شروع سے آج تک یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے لوگ بھی ازواج مطہرات سمیت آل بیت میں شامل ہیں۔ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے، پرابلم تو ان لوگوں کا ہے جو ازواج مطہرات کو آل بیت میں شامل سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔
ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ اور ایمان اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں اس پر گواہ ہیں. یہ جمع مؤنث کے الفاظ ہیں، جمع مؤنث، اور یہ خصوصی طور پر بڑے تعیین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے. اور اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ چند آیتیں اوپر چلی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے یہ بات کہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی خطاب کیا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. ایک نہیں دو دفعہ یہ بات کہی ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنا کہ اپنی بیویوں سے یہ بات کہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا خود خطاب کرنا کہ اے پیغمبر کی بیویوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فلاں فلاں کام کرو، فلاں فلاں کام نہ کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل البیت، اے گھرانے والیو، اہل البیت. تو سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے. اور پھر میں نے عرض کیا یہ جو جتنے الفاظ ہیں، قرنا، تبرجنا، لا تبرجنا، اقمنا اور بیوتکن، یہ سارے الفاظ جمع مؤنث کے ہیں. یہ زیادہ عورتوں سے خطاب ہے اور عورتوں ہی سے خطاب ہے. اس خطاب میں اس مقام پر مرد شامل نہیں ہے. عربی زبان کا یہ اسلوب ہے جب مردوں عورتوں کو اکٹھا خطاب ہوتا ہے، جس میں مرد بھی شامل ہوں عورتیں بھی شامل ہوں. جیسے یہ جمعہ کی بات جو ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہاں مرد شامل ہیں، موجود ہیں، اور گیلری میں خواتین بھی شامل ہیں. جب خطاب میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوں تو عربی زبان کا اسلوب ہے کہ اس میں مذکر کے صیغے اور الفاظ بولے جاتے ہیں. اور جب خصوصی طور پر صرف عورتوں سے خطاب ہو، اس میں مرد شامل نہ ہو، تو پھر صرف مؤنث کے الفاظ بولے جاتے ہیں. جیسے ایک موقع پر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جاؤ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ نے جمعہ عید پڑھنے کے لیے عید سے پہلے بہت تاکید کی مردوں کو، عورتوں کو، کہ عید کے اجتماع میں سب موجود ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے پاس اپنی چادر یا دوپٹہ نہ ہو عیدگاہ میں جانے کے لیے، وہ اپنی کسی سہیلی سے، ہمسائی سے جس کے پاس اضافی دوپٹہ یا چادر موجود ہو، اس سے لے کے عید کے اجتماع میں ضرور پہنچے. فرمایا جن خواتین نے نماز نہ پڑھنی ہو وہ ضرور عیدگاہ میں پہنچیں، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں گے. خوب تاکید کی. تو وہاں بڑا اجتماع ہو گیا، وہ مرد کہاں تک، عورتیں اس سے آگے. آپ نے جمعے کا خطاب فرمایا، آپ کو محسوس ہوا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی ہوگی. آپ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ساتھ عورتوں کے حصے میں چلے گئے، تشریف لے گئے، خواتین کے حصے میں. خواتین سے جا کے پھر آپ نے الگ سے خطاب فرمایا. اور حدیث کا مطالعہ کریں، جب آپ نے خصوصی طور پر خواتین سے خطاب کیا، اس میں سارے الفاظ وہ جمع مؤنث کے، کیونکہ وہ خطاب خصوصی طور پر تھا ہی خواتین سے. یہ خطاب صرف خواتین سے ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت النبی میں شامل ہیں اور سر فہرست شامل ہیں. اس لیے ازواج مطہرات کو اہل بیت النبی سے باہر کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کسی سچے مومن کا کام نہیں ہو سکتا. اور ماؤں کو گالیاں دینا یہ بغیرتوں کا کام ہوتا ہے. جو ماؤں سے محبت کرنے والے ہیں وہ ماؤں کو گالیاں نہیں دیتے. جن کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جن کا ضمیر مر جاتا ہے، وہی ماؤں کو گھسیٹتے ہیں، وہی ماؤں کو دھکے دیتے ہیں، وہی ماؤں کو بے عزت اور رسوا کرتے ہیں. جس کے اندر تھوڑی سی عقل اور ہدایت موجود ہو، تھوڑی سی غیرت اور شرم و حیا موجود ہو، وہ ماں کے ساتھ کسی ایسا ویسا موقع ہو وہ نگاہیں ملا کے بات نہیں کرتا. کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں ماں کے سامنے. تو جو ہماری مائیں ہیں ازواج مطہرات، وہ ہماری مائیں ہیں ایمان والوں کی. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی شان ذرا ملاحظہ کیجیے. وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کب کب شادی ہوئی اور خصوصیات کیا ہیں، وہ بات ابھی آگے چلی جا رہی ہے. قرآن پہ ذرا غور کر لیں، اللہ نے شان کیا بیان کی ہے. یہ تھوڑی آیتیں اوپر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا پیغمبر اپنی بیویوں سے یہ بات کہیے. ہوا یہ تھا کہ ازواج مطہرات عورت تھی تو وہ انسان ہی نا، انسانوں سے باہر نہیں تھی.
ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں جس طرح ایک روٹین ہوتی ہے نا گھروں میں، پورے مہینے کا لگا باندھا پورا متعین خرچ وہ گھروں میں نہیں ملتا، گزارے لائق ملتا ہے، گزارے لائق ملتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہ تھی ساری ازواج کو کہ جب کوئی سوالی گھر میں آیا تو اسے خالی واپس نہیں موڑنا، ملتا گزارے لائق تھا۔ اور تربیت کیا تھی کہ جب کوئی سوالی آیا تو اسے خالی واپس نہیں موڑنا۔ اس عادت کی وجہ سے، اس تربیت کی وجہ سے وہ گھر کی چیزیں جلدی ختم ہو جاتی تھی مہینہ پورا ہونے سے پہلے پہلے، کیونکہ مدینہ میں غربت بہت تھی، فقر و فاقے بہت تھے، اور ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالی تھی، بخیلی نہیں تھی۔ ہمارے اندر تو بخیلی ہے نا، قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس انسانی پر بخیلی کا غلبہ ہے، اور آج ہم اس کا شکار ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات آپ کی تربیت کی وجہ سے خرچ کرتی رہتی، وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی خالی ہو جاتی، پھر فاقے چلتے، روزے چلتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر روزہ رکھ لیتے تھے، نفلی روزہ۔ تو سوچا کہ خرچہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے، خرچہ زیادہ ہونا چاہیے، اکٹھی ہو کے مطالبہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبے پر پریشان تھے اور خاموش تھے، جو جواب نہیں دیا تھا۔ تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں، میں اس طرف فی الحال نہیں جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں پیسہ اور مال چاہیے نا تو سب اکٹھی ہو جاؤ، ایک ہی دفعہ میں خوب مال جتنا ممکن ہو جمع کر کے تم سب کو دے دیتا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں اپنی زوجیت سے فارغ کر کے۔ فتعالین، آؤ اکٹھی ہو جاؤ، امتعکن، ایک ہی دفعہ مجھ سے جو لینا ہے لے لو، واسرحکن سراحا جمیلا، کوئی الزام تراشی نہیں، کوئی برا بلا نہیں کہنا، کوئی تان و تشنیع نہیں کرنی، بس ٹھیک ہے پیسہ لو اور اپنے اپنے گھروں کو ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، خوشی خوشی، تم پر گلہ کوئی نہیں ہے، الزام تراشی کوئی نہیں، دشنام نہیں کوئی بھی۔ یہاں تو چھوڑنا ہو نا تو سارا کچا چٹا کھول دیتے ہیں، بلکہ ناجائز الزامات بہتان تک لگاتے ہیں۔ طلاق ناموں میں پتہ نہیں وہ نازیبہ باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ بندہ عقل مند آدمی وہ سن پڑھ کے شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، کیونکہ لوگ طلاقیں دینے کے بعد، طلاق نامے لکھنے کے بعد وہ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں یہاں ہمارے پاس، لیکن یہاں کیا ہے کہ نہیں، خوش دلی کے ساتھ، کوئی الزام نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی برا بلا نہیں کہنا، بڑی خوشی کے ساتھ یہ پیسے لو اور اپنے اپنے میکے چلی جاؤ۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور دوسرا چوائس نمبر 2، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اختیار نمبر 2، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، اور آخرت کی کامیابی اور جنت چاہیے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، جنہوں نے تم میں سے نیکی کا ارادہ کر لیا اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ غور کریں، یہاں 2 اختیارات ہیں۔ پہلا اختیار پیسے لے لو، اگر وہ پہلے اختیار کو اختیار کر لیں تو نبی آپ کا کام یہ ہے انہیں اپنی زوجیت سے فارغ کرنا، اور اگر وہ اختیار نمبر 2 پہ آ جائیں، سیکنڈ چوائس پہ آ جائیں، تو پھر اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اختیارات کتنے ہیں؟ 2۔ پہلے اختیار کے نتیجے میں پیغمبر نے ایکشن لینا ہے، فارغ کر دینا ہے، اور دوسرے اختیار کے شکل میں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آپ نے ظاہر ہے یہ جو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، نبی علیہ السلام نے بیویوں سے بات کی ہوگی نا، اور یقیناً کی تھی، سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور عائشہ سے کہا دیکھو میں تمہیں نا ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تو جلد بازی نہ کرنا، سوچ سمجھ کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات تم سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یا تو پیسے لے لو اور فارغ ہو جاؤ، یا اللہ اور اس کے رسول کو رکھ لو اور آخرت کا سودا کر لو اللہ کے ساتھ، اور سمجھو مشورہ کرو جا کے ماں باپ سے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اللہ کے رسول
کیا آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ آپ کے بارے میں کہ میں نے اللہ کے رسول رکھنا ہے کہ دولت لینی ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ اور ویسے انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اگر میں ماں باپ سے مشورہ کروں گی تو وہ کیا مشورہ دیں گے، پتہ ان کو بھی تھا، لیکن مشورے کی نوبت ہی نہیں ہے، مشورے کا موقع ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میں نے آپ کو انتخاب کر لیا، اختیار کر لیا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگی، وہ جو سوتنوں کا ایک تھوڑا رقابت ہوتی ہے نا، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے میری یہ بات نہ میری سہیلیوں کو نہیں بتانی کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، ان کو نہیں بتانا، یہ راز ہے کہ میں نے آپ کو چن لیا، آپ اور میرے درمیان بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہاری سہیلیوں کو میں یہ بات نہیں بتاؤں گا، آپ نے وعدہ نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ بھری پڑی ہے، کوئی ایک روایت دکھاؤ امہات المومنین پر نفاق کی تہمت لگانے والے بدبختوں، ایک دلیل دکھاؤ کہ کسی ایک بیوی نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا ہو۔ اللہ نے دو اختیار دیے، پہلے اختیار کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایکشن لینا تھا، اور دوسرے اختیار کی صورت میں اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا تھا۔ کیا پیغمبر نے کسی بیوی کو چھوڑا؟ کوئی بیوی رسول اللہ کے حرم سے محروم ہوئی؟ کوئی ایک ثبوت لاؤ، کوئی ایک دلیل لاؤ۔ سب نے اللہ اور اس کے رسول کو چن لیا، سب نے دار آخرت کو، آخرت کے گھر اور اس کی کامیابی کو چن لیا، اور کسی نے بھی دنیا کی دولت اختیار نہیں کی۔ بندہ منافقت کیوں کرتا ہے؟ لالچ میں کرتا ہے نا۔ اور جو منافقین تھے، حقیقت میں منافقین رسول اللہ سے نفاق کرنے والے، ان کو لالچ کیا تھا؟ اور دنیا کا لالچ تھا، پیسے کا لالچ تھا، زندہ رہنے کا لالچ تھا، اس لیے وہ نبی کو دل سے نہیں چاہتے تھے۔ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور تم انہیں نفاق کا طعنہ دیتے ہو، انہوں نے نفاق سے کمایا کیا تھا؟ پھر کون سے انبار تھے دولت کے جو ان کے گھر میں لگے ہوئے تھے؟ اما جان عائشہ کیا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن سے تمہیں سب سے زیادہ بغض اور عداوت ہے عائشہ کے ساتھ اور ان کے والد صدیق اکبر کے ساتھ، اس عائشہ نے کیا کمایا تھا؟ وہ تو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ بھر، کبھی ہم نے کسی ایک گھر میں مہینہ بھر مسلسل جو کی روٹی بھی میسر نہیں آتی تھی۔ اگر نفاق تھا تو لیا کیا انہوں نے؟ دولت کیا کمائی؟ اس نفاق کے ذریعے کوئی سونے چاندی کے انبار لگا لیے تھے گھروں میں، تو جوریاں بھر لی تھی انہوں نے گھروں میں۔ وہ تو کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میرے یہاں سینے میں، یہاں میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور اس وقت ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ زرہیں اور کچھ تلواریں لٹکی ہوئی تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رہن گروی لی ہوئی تھیں، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ رہن کا کیا ہوا تھا۔ مقروض تھے، گھر میں دولت نہیں تھی، انبار نہیں تھے گھر میں، سونے چاندی کے یہاں ڈھیر نہیں لگے ہوئے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اماں جی کے چراغ میں تیل تک موجود نہیں تھا، کہ دنیا سے جا رہے ہیں میں اپنے سرتاج کا چہرہ جی بھر کے دیکھ لوں، تیل گھر میں نہیں تھا۔ تم انہیں نفاق کا طعنہ دیتے ہو۔ کسی ایک بیوی نے اس آیت کے بعد رسول اللہ کو چھوڑا ہو، کسی ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت دے کے اپنے گھر سے رخصت کر دیا، ثبوت لاؤ، نہیں ملے گا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے انعام بھی دیا اس کے بعد۔ ایک تو یہ بات ہوگی نا، پچھلے خطبے کے اندر بھی عرض کیا تھا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ مائیں ہونے کے ناطے اللہ نے کچھ آداب پھر بتائے۔ مائیں یہ ہیں کہ ان کے ساتھ پیغمبر کی زندگی کے بعد تم میں سے کسی نے شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، لیکن احترام پردے کا قائم ہے۔ فرمایا جب سوال کرنا ہے تو حجاب کے پیچھے تھے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور یہ سارے احکام اس آیت جو بھی میں نے پڑھی ہے، جس میں دو آپشن تھے، دو تجاویز اور دو اختیارات تھے، اللہ کے نبی کی بیویوں نے دوسرا اختیار قبول کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا لیا۔ اس کے بعد یہ احکام دینے کے بعد ان کی شان بیان ہو رہی ہے
اور دیکھو ایمان والو، اپنی ماؤں سے جب تم نے بات کرنی ہے پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتے نبی کے بعد۔ اور ایک اور بات بھی فرمایا، نبی کے گھروں میں تم نے ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ نبی کے گھروں میں جو ازواج کے گھر ہیں ان کے گھروں میں ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کسی ایک گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، جب تک تمہیں پرمیشن نہ مل جائے، گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کے بعد کے احکام ہیں۔ اور اس دوران ایک خاص بات، خاص انعام اللہ نے ان خواتین، ان امہات المومنین کی، یہ جو قربانی تھی نا کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کی کامیابی چاہیے، اس اختیار اور انتخاب کو اللہ نے قبول کیا۔ اور پھر ان ازواج مطہرات کی جو اللہ کے ہاں قبولیت تھی اس کو 4 چاند لگ گئے، وہ قرب اللہ کا اور بڑھ گیا۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا پھر، اے نبی اب یاد رکھیے، لا یحل لک النساء من بعد، یہ جو تمہارے حرم ہے نا آباد ہیں، اب ان کے بعد آپ اور کوئی شادی نہیں کر سکتے۔ ان کی زوجیت کو اللہ نے آپ کے لیے قبول کر لیا ہے، یہ مقبول بارگاہ خواتین ہو گئی ہیں، اب ان کے بعد اور کوئی حرم آپ نیا نہیں بسا سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حرم خالی کر کے بیوی کو طلاق دے کے کہ 9 حرم آباد ہیں تو 9 ہی رہنے چاہیے، تو ایک کو فارغ کر دو، کسی اس کی جگہ پہ کوئی اور لے آؤ، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ ایک عام امتی کو جس نے 4 شادیاں کر رکھی ہوں اگر، تو اگر کسی ایک حرم کو کسی بھی وجہ سے وہ فارغ کرنا چاہے، فارغ کر کے اس کی جگہ پہ دوسری بیوی لے آئے، وہ لا سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات سے منع کر دیا ہے، اے نبی ایک حرم ایک بیوی سے خالی کر کے اس کی جگہ پہ نئی بیوی لا کے اس گھر کو حرم کو آباد نہیں کر سکتے آپ۔ اب یہی آپ کی بیویاں ہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کسی کا حسن تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں لگتا ہو، کیونکہ شادیوں کے لیے ایک وجہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تھی کہ 4 میں سے ایک وجہ ہوتی ہے عام طور پر شادی کرنے کے لیے، ان میں سے ایک وجہ کون سی ہے کہ کسی عورت کا حسن انسان کو پسند آ جاتا ہے، اس حسن پر وہ لٹو ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا چاہے اس کا حسن بھی آپ کو پسند آئے، آپ کسی اور عورت سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی، امہات المومنین کی شان ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد اور شادی کرنے سے منع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اس سے یہ جتنے احکام ہیں، سورہ احزاب پڑھ لیجئے شروع سے لے کر آخر تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور گھرانوں سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان کو اچھی طرح ایمان کی نظر سے مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے دلوں میں بھی ازواج مطہرات کی شان، مقام اور مرتبہ کئی گنا زیادہ اجاگر ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم کے۔ اور پھر رہ گیا یہ مسئلہ زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ اور حکمتیں کیا تھیں، یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے۔ جو دشمنان اسلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جنہوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، وہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، اتنی شادیاں، حالانکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود یہودی ہیں، خود عیسائی ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، اور تم بنی اسرائیل کے انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اپنی کتابوں سے قرآن کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم حدیث کی بات نہیں کر رہے، یہود و نصارہ کے پاس جو ان کا مذہبی لٹریچر موجود ہے، ان کی بائبل موجود ہے، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، اب بھی اس کو پڑھ کے دیکھ لیں اللہ کے نبیوں کی کتنی شادیاں رہیں، حضرت موسیٰ کی کتنی شادیاں تھیں، حضرت داؤد کی کتنی شادیاں تھیں، حضرت سلیمان کی کتنی شادیاں اور بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، وہ ان کی کتابوں اور ان کے مذہبی لٹریچر سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہر نبی کی جو زیادہ شادیاں ہوئی ہیں وہ کسی جسمانی خواہش کی تسکین کے لیے نہیں تھی، وہ اللہ کی حکمتیں تھی، اس میں وہ اللہ کی شان تھی، اللہ کی مرضی شامل تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اللہ کی حکمتیں تھیں، اللہ کی مرضی، اللہ کے اذن اور اللہ کے پروگرام کے تحت کی تھیں، ذاتی خواہش کی بنا پر نہیں کی تھی۔
اور ان شادیوں میں کیا کیا حکمتیں، کیا کیا فوائد ہمیں نظر آتے ہیں معاشرتی طور پر، دینی طور پر، اس موضوعات کو انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر ان کو دیکھیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی سے کس سن میں شادی ہوئی اور مزید اس کے فوائد کیا حاصل ہوئے، یہ انشاءاللہ اگلے خطبات کے اندر اللہ ہمیں ازواج مطہرات سے حقیقی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنی ماؤں سے بھی، اپنے والدین سے بھی ہمیں سچی محبت کرنے اور ان کا سید و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.